پی ٹی آئی کے رہنما ہے فیاض الحسن چوہان صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے. یہ جو عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے سر یہ تو آپ کے خلاف ہی چارج شیٹ ہے پوری کی پوری. جو موقف اختیار کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس وارنٹ نہیں تھا, وارنٹ نہیں دکھایا, سادہ لباس میں اہلکار تھے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر عدالتی فیصلے میں آ گئی ہیں سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدالتی فیصلے کے اوپر تو بعد میں آتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کرن آپ کے متعلق یا میرے متعلق اگر اسی قسم کی کوئی باتیں چاہے وہ سچی ہوں چاہے وہ جھوٹی ہوں کوئی میڈیا پہ بیٹھ کے کرے گا تو میرے اور آپ کے کیا جذبات ہوں گے, میرے اور آپ کے کیا احساسات ہوں گے, میری اور آپ کی کیا سوچ ہوگی. ذاتی زندگی چاہے سچی ہو چاہے بری ہو, چاہے ذاتی زندگی سچ کے اوپر مبنی ہو یا جھوٹ کے اوپر مبنی ہو, کسی کی ماں بہن بیٹی کے حوالے سے یا کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کیا میڈیا میں پیمرا کے رولز اور ریگولیشنز نہیں ہیں کہ آپ اس انداز سے گفتگو نہیں کر سکتے. جب آپ اتنا بولڈلی اور بلنٹلی ملک کے وزیر اعظم جو ملک کی نمبر 1 ایک ایڈمنسٹریٹو پرسنالٹی ہے, ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے, پوری یا کوئی بھی جرم ہو. جی فیاض صاحب مجھ سے آپ نے سوال کیا تو میرا بھی تو جواب لینا. آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میرا جواب سوال اس انداز سے نہیں پوچھ رہا. اچھا چلیں, میں اس انداز سے سوال نہیں پوچھا کہ آپ مجھے جواب دینا شروع ہو جائے. میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں, یہ میرا انداز ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب محسن بیگ صاحب اپنی ذاتی کڑک نکالنے کے لیے, اپنی ذاتی خندق نکالنے کے لیے, اپنی ذاتی اختلاف کو نکالنے کے لیے اتنا گر جائیں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کہ جن کے پاس جا کے یہ کروڑوں اربوں روپے کے پروجیکٹس حاصل کرنے کے حوالے سے اوپنلی ڈیمانڈ کرتے تھے اور آگے سے انکار کی صورت میں یکدم مخالف ہو جائے. پہلے دوست ہوتے ہیں اور میں بہت سی چیزیں جانتا ہوں, میں خود بھی ذاتی طور پہ محسن بیگ صاحب کی اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کے معاملات, اب آپ کی خواہش اور آپ کی من تمنا پوری نہیں ہوئی تو آپ اتنا گھٹیا درجے تک پہنچ جائے کہ آپ ذاتی زندگی کی باتیں میڈیا پہ آ کے اتنے نیگیٹو طریقے سے کریں تو کیا اس کے اوپر قانون کی عملداری نہیں ہونی چاہیے؟ جب قانون کی عملداری ہو تو اس کے اوپر آپ اصل پوائنٹ کو چھوڑ کے اب دوسرے پوائنٹ پہ آ کے جو ہے وہ ہم ٹاک شو کرنا شروع ہو جائے, ہم انویسٹیگیشن کرنا شروع ہو جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ سر قانونی راستہ اختیار ہونا چاہیے نا سر, کوئی بھی جرم کرے, کریکٹر اسیسینیشن ہو یا کوئی بھی جرم ہو, قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے نا سر. اثر و رسوخ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے سر, وہ چاہے میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو. سائبر کرائم کے پاس درخواست آئی, سائبر کرائم نے جناب درخواست کی روشنی میں جو فیکٹ اینڈ فگرز دیکھے جو میڈیا کے اندر کلپ کی صورت میں بڑے کلیئر کٹ موجود ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی سسپیشیس نہیں ہے, کوئی ایمبیگیوسنس نہیں ہے, بڑا کلیئر کٹ انہوں نے دیکھا. درخواست موجود سر عدالت کہہ رہی ہے بغیر وارنٹ کے چھاپا مارا گیا. بھائی جان عدالت بہت سی چیزیں کہتی بھی ہے, بہت سی کہے گی سر آنکھوں پہ, لیکن جو چیزیں پوری دنیا کو نظر آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد اگلی چیز آپ مجھے یہ بتائیں, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ کہہ رہے نہیں یہ حادثہ دیکھ کر, وہ پنجابی دا محاورہ ہے اتھوں بھی تے پلتھوں بھی. ایک تو آپ کریں کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس کی کریکٹر اسیسینیشن, اس کے بعد آپ پسٹل لے کے آپ جو ہے وہ لاکھا ڈاکو بننے کی کوشش کریں, جگہ گجر بننے کی کوشش کریں. آپ اپنے آپ کو ایک جناب سلطان بھائی ڈیفنس میں ہو رہا ہے سر, اگر کسی کے پاس سرچ وارنٹ نہیں ہے, سرچ وارنٹ نہیں ہے سر, پھر ارجنسی اتنی زیادہ 9 بجے کمپلین ہوتی ہے, 9:30 بجے چھاپا پڑ جاتا ہے سر بغیر وارنٹ کے. کیران آپ کی جسٹیفیکیشن اگر یہاں مان لوں نا کہ سرچ وارنٹ نہیں تھا تو انہوں نے سیلف ڈیفنس میں فائرنگ کر دی. یہ میری جسٹیفیکیشن نہیں ہے سر, یہ عدالتی فیصلہ ہے. ایک منٹ پوری سن تو لو نا یار, پوری بات سن لو نا. سادہ لباس میں اہلکار کیوں گئے تھے, چلیں یہ بتا دیں. اچھا سن تو لو نا, پوری بات تو سن لو بھی. اگر آپ کی یہ جسٹیفیکیشن مان لی جائے تو پورے پاکستان میں ہر گلی محلے کے اندر روزانہ ہر گلی محلے میں 1 سے 2 ایونٹس ہوں گے کہ جب پولیس, انتظامیہ, FIA, نیب کوئی بھی آئے گی سر میں نے نہیں کہا, سر میں نے نہیں کہا کہ یہ زد و کوب کرنا ٹھیک ہے, میں نے نہیں کہا کہ فائرنگ کرنا ٹھیک ہے. میں تو وہ پوچھ رہی ہوں جو عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے, جو آپ لوگوں کے خلاف چارج شیٹ آ گئی ہے. ریاستی اہلکاروں کے خلاف جناب آپ فائرنگ کر کے وہاں پہ میدان جنگ بنا دو, اس طرح نہیں ہوتا. بالکل درست فرما رہے ہیں سر, قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوتی, لیکن جو آپ کی طرف سے ہوا ہے تو اس پر ایگزیکٹلی سر وہ کسی کو بھی نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں ہے سر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کا طریقہ کار یہ تھا کرن صاحبہ, راہیل نیازی صاحب جو اپنے آپ کو صحافی, میری بات پوری سن لینا, اگر محسن بیگ صاحب عزت اور احترام کے ساتھ
اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے، اور جو کرنا بھی چاہیے تھا ایک قانون پسند شہری ہونے کے ناطے سے، تو عدالت جب یہ فیصلہ دیتی نا تو عزت اور احترام میں اضافہ بھی ہوتا، اور شاید میں بھی بیٹھ کے جو ہے وہ ادھا پلدھا آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ جب آپ سیدھے 1 گھنٹہ فائر کریں گے اور پھر آگے سے کہتے ہیں جی تھانے کے اندر میرے اوپر سننے کے وہاں پہ ہوا گیا ہے، آپ 1 گھنٹہ فائرنگ کریں اور فائرنگ کرنے کے بعد آپ کہیں کہ آپ کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے، آپ کو 21 توپوں کی سلامی تو نہیں دی جائے گی نا۔ سر اسی چیز پہ راگل نیازی صاحب ساتھ موجود ہیں۔